اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم قرآن میں۔ جی بزم قرآن میں آج بھی ملک پاکستان کے نامور اور مقتدر علماء ہمارے مہمان ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ اسامہ جاوید عثمانی صاحب اور قبلہ ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ تینوں کا خیر مقدم ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور گناہ و ثواب۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید اس کی مذمت کس انداز سے کرتا ہے؟ گناہوں کی نحوست صرف دنیا میں ہی آڑے آتی ہے یا ظاہر سی بات ہے آخرت کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے؟ اس کی بھی ہمیں ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے آج کے پروگرام میں۔ ہم اس شارٹ ڈیوریشن میں کوشش کرتے ہیں کہ اتنے مختصر دورانیے میں علماء کی رائے بھی لے لیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے زاویے سے دیکھ بھی لیں کہ علماء کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا کیا پیغام ہے، اللہ رب العزت کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے آج بھی بلا کسی تاخیر، بلا کسی تمہید آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مفتی صاحب، گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ و ثواب کا تصور کیا ہے؟ قرآن اس کا تصور کس طرح پیش کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ دیکھیں سلمان بھائی، گناہ اور ثواب کا تعلق نیکی اور ثواب کا تعلق نیکی سے ہے، گناہ کا تعلق بدی سے ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ دنیا میں نا ہر چیز کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی ورتھ ہوتی ہے۔ جس چیز کی کوئی ویلیو نہ ہو، کوئی ورتھ نہ ہو، اسے عام طور پر ورتھ لیس کہتے ہیں، کسی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بھی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نیکی کی جو ویلیو ہے، اس نیکی کی جو ورتھ ہے، اس سے کیلکولیٹ کیا جائے تو اسے ثواب کہتے ہیں۔ اور کوئی خدا نخواستہ گناہ کیا جائے، اس کو اللہ کے نزدیک جو اس کی بالکل ویلیو نہیں بلکہ اس پر وبال ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اسے گناہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب نیکی کی جو ویلیو ہے، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کے لیے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے، اجر تیار کر رکھا ہے جو انہیں ملے گا۔ اور اسی طریقے سے جو گناہ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے ان کی وعیدات بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ ان کے یہ سزا ان کے لیے ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور بھی ہے کہ نیکیوں کی اور گناہ کی ویلیو ہے کیا، یعنی کم از کم منیمم کیا ہے؟ جب ہم نیکی کے بارے میں قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہ اس کی منیمم جو ورتھ ہے اللہ کے نزدیک، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، یہ منیمم ہے کہ جس نے کوئی بھی نیکی والا کام کیا اس کے لیے 10 گناہ ہے۔ اور میکزیمم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ منیمم 10 گناہ ہے اور میکزیمم فرمائے کہ 700 گناہ ہے، اور 700 گناہ سے بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں بڑھا کر عطا فرماتا ہوں۔ جیسے آپ ماہ رمضان میں دیکھ لیں کہ ماہ رمضان میں جس نے نفل ادا کی فرض کا ثواب، فرض ادا کی 70 فرائض کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اب گناہوں کا دیکھ لیجئے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، کہ کوئی نیکی ایک کرتا ہے تو 10 گناہ، 700 گناہ اور اس سے بھی بڑھا کر، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ بدی کرتا ہے تو اس کا 10 گناہ وبال نہیں ہوتا، اس کا 700 گناہ وبال نہیں ہوتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب دوں گا، بلکہ فرمایا کہ ومن جاء بالسیئۃ
فلا یجزا الا مثلہا، کہ جس نے گناہ کیا ہے تو بس اتنا ہی اسے عذاب دیا جائے گا، اللہ اللہ اتنی ہی سزا ملے گی اللہ کہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے، صحیح۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معافی عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک گناہ اور ثواب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ یہ نیکیوں کی یعنی جو ثواب کی ویلیویشن ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور گناہ کے بارے میں یہ ہے۔ اور آخری بات ایک عرض جی، جی، کروں گا جی۔ کہ نیکی کے بارے میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اگر آپ نے نیکی نہیں بھی کی نا سلمان بھائی، جی، جی۔ ابھی ارادہ کیا ارادہ تو ثواب کا میٹر آن ہو گیا۔ واہ واہ، فرشتوں سے فرماتا ہے کہ لکھ لو، جی، جی۔ ایک ثواب لکھ لو، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ جب نیکی کرتا ہے تو پھر 10 گنا 700 گنا اور بڑھا کر، واہ، جب گناہ کرتا ہے نا تو ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، جب تک جب کرنا کر بھی لیتا ہے نا، ہاں۔ کر بھی لیتا ہے تب بھی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ٹھہر جاؤ، کیا ہو سکتا ہے توبہ کر۔ ہائے ہائے ہائے، جب توبہ نہیں کیسا ہے کرتا ہمارا تو پھر ایک وبال لکھا جاتا ہے، بھائی ایک واہ۔ گناہ لکھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کیسا رحمان ہے، آج مجھے الرحمن الرحیم کی سنائی دے رہا تھا آپ کی گفتگو۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب قبلہ، ایک طرف تو ہم دیکھیں یہ رعایت دیکھ رہے ہیں رب العالمین کی طرف سے اس کے محبوب کے امتیوں کے لیے کتنا پیار فرماتا ہے اللہ، رب سے زیادہ کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا، ہم سے کر ہی نہیں سکتا اس کے محبوب سے زیادہ۔ لیکن دوسری طرف قرآن مجید فرقان حمید میں گناہوں کی مذمت بھی آئی ہے، مذمت کس انداز سے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کی روشنی میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد مبارک وسلم۔ دیکھیے گناہوں کے حوالے سے ایک بات تو جو آپ نے کہی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اصل رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وہ محبت پہ مبنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اس لیے ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان کے لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے بڑھ کے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے۔ بے شک اب جو گناہوں اور ثواب کا تصور ہے اس سے ایک سٹیپ پیچھے آئیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو مجھے اور آپ کو انسان کو بنایا ہے وہ تخلیق کیوں کیا؟ صحیح، وہ کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، بے شک اپنی بندگی کے لیے۔ بے شک وہ بندگی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام یہ تو کرنے ہی ہیں، جی۔ ان سے آگے بڑھ کے ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا یہ بندگی ہے۔ صحیح، اب گناہ اور ثواب کا تعین اس کا مطلب ہوا کہاں سے ہوا؟ جس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دے دیا اس کو کیا جائے ثواب ہے، اور جس سے روک دیا خدا نخواستہ اس کو کیا جائے تو گناہ ہے۔ اب اس گناہ کے اعتبار سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مدارج بیان کیے۔ ان کی جو سادہ سی مثال علماء الحمدللہ یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ جو ملتی ہے وہ تو ہے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ صحیح، کبیرہ گناہ ہوئے ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ، اس کی برائی، اس کی شناعت جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ صحیح، صغیرہ گناہ اور بہت سارے اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ جس میں اللہ کی نافرمانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہے وہ بالکل ٹھیک، ہو رہی ہو۔ تو بیسکلی جو دو بڑے مدارج ہیں وہ تو کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ یہ ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ میں جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گناہ و ثواب کا جو تعلق ہے وہ فقط آخرت ہی سے ہے یا دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے قربان اس ذات اقدس کے قدموں پر کہ جس نے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھلایا اور یہ بتلا دیا کہ گناہ گناہ ہے اور ثواب ثواب ہے، واہ، اور ان دونوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ صرف اس لیے نہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا یعبدون، خالی عبادت تک نہیں ہے، بلکہ تمہاری کردار سازی ایسی کی جائے کہ شخص جو تمہیں دیکھے جس کا تعلق دین اسلام سے نہ ہو، تمہارے اعمال ظاہری کو اور تمہارے اعمال باطنی جو رب تمہارے چہروں پر سجا دیتا ہے سجدوں کی صورت میں، وہ ظاہر ہو جائے تمہارے کردار سے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کی بات کی ہے اور دوزخ کی بات کی ہے تو رب تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک لالچ نہیں دے رہا، جی، نہ وہ خوفزدہ کر رہا ہے۔ اللہ، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور وسعت اس کی یہ ہے کہ ہر روز وہ پکارتا ہے کوئی جو میری نعمتوں کو سمیٹے اپنی جھولی میں؟ اللہ، اللہ، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے؟ ہے کوئی جو میرے سامنے سجدہ ریز ہو؟ اور اب ہے پاس- کوئی جو مجھ پر لبیک کہے؟ اور اب اس مہینے میں تو آسمان دنیا پر اللہ روزانہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ سبحان تو یہ جو گناہ کا اور عذاب کا، جنت و جہنم کا تصور ہے، اصل میں یہ انسان کو بتلا دیا ہے مکلف بنا کر
بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں جی اس میں تو اللہ کی مشیت اللہ کی مرضی. نعوذ باللہ من ذالک. آپ ناک سے کھاتے ہیں یا منہ سے کھاتے ہیں؟ صحیح بات. آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں یا کان سے دیکھتے ہیں؟ صحیح بات. تو جب حواس ظاہرہ کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور اگر نگاہ ذرا سی کمزور ہو جائے تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں فوراً چشمہ لگوا لیتا ہوں. تو اگر دنیاوی آنکھوں کے لیے کر رہے ہو تو بصیرت کی آنکھ کے لیے اللہ کی کتاب سے رہنمائی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا اچھی بات کیا. اور کیوں نہیں تم سنت کے اس معیار کو قائم کرتے ہو صحیح بات. جس معیار پر یہ کہ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی. اللہ تم نے سنت کو ترک کر دیا اور پھر کہتے ہو گناہ و ثواب، اور بالکل پھر صحیح. کہتے ہو کہ جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے. آسروں پہ نہیں چلتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کالر ہے ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ کیا سوال؟ میں خاور بات کر رہا ہوں لاہور سے. سوال کیا ہے بھائی؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو لائف انشورنس والے انشورنس کرتے ہیں یہ حرام ہے کہ جائز ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لائف انشورنس، ٹھیک ہے بالکل اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ عورتوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے، وہ گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ روزے میں جو ہے ہم ماؤتھ واش یوز کر سکتے ہیں؟ روزے میں ماؤتھ واش یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ثاقب بات کر رہا ہوں کراچی سے. ٹھیک ہے، کیا سوال ہے آپ میرا کا؟ سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ چھینک آ جائے تو اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ چھینک آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال تو کوئی نہیں ہے، مفتی صاحب سے نا دعا کے لیے پوچھنا تھا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرا بیٹا نہیں ہے. چلیں انشاءاللہ کرواتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے رمضان شریف کے 12ویں روزے میں خواب میں دیکھا تھا کہ 2 آدمی، مجھے نظر تو نہیں آ رہا لیکن وہ مجھے پڑھا رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ میرے لیے یہ اچھا میری بہن بات سنیں. یہ اصل میں ہیلو آپ بات کرا دیتے. خوابوں کے حوالے سے میں آگاہ کرتا کہ خوابوں کا سیگمنٹ نہیں ہے، کوشش کریں کہ خوابوں کے سوالات نہ کریں، شرعی سوالات ہوں وہ لیں. جی السلام علیکم. وظائف کی بھی نہ ہو. ہاں وظائف بھی نہ ہو. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ جو ہیں وہ بیمار رہتی ہیں. صحیح. وہ قرآن پاک جو ہیں وہ ٹیک لگائے بنا نہیں پڑھ سکتی. صحیح. یعنی 4 پہ بیٹھی ہیں تو سائڈ پہ تکیے رکھ لیے، ٹھیک ہے، ٹیک لگا کے پڑھ لیا، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ چلیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہوگی. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو. جی کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا سوال ہے یہ کہ صلاۃ التسبیح ہم پڑھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی اور اس میں غلطی ہو جائے تو کیا ہم سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ صلاۃ التسبیح میں غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب، ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال ہے کہ اکثر پروگرام دیتے ہیں. آواز نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کی. سر ہم بلا ناگا آپ کا نا پروگرام دیکھتے ہیں بلا ناگا تو ہمیں ایک اچھی بات نہیں لگتی جو ہماری فیصلہ آتی ہے نا پروگرام پہ. اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ ہلو. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی تراویحاں نا اگر کسی نے پڑھی ہو تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟ تراویحاں نہ پڑھی ہوں تو اعتکاف کر سکتا ہے نہیں. چلیں ملتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات انشاءاللہ بزم قرآن. خالق کے
کرم کا ہے اشارہ شان رمضان. خوش آمدید. بزم قرآن میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور قرآن اور گناہ و ثواب کے موضوع پر آج بات ہو رہی ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ اسامہ جاوید عثمانی صاحب اور ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ گناہ کی اقسام کس طرح کی ہیں، کس طرح بیان ہوئی ہیں اور ان کی کوئی درجہ بندی بھی ہے؟ جی اصل میں ہم گناہ کی اقسام کی طرف جائیں نا تو اس کی یوں سمجھ دیں کہ جو بیسیکلی ہے نا، بیسک طور پر دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں. ایک کو ہم کبیرہ کہتے ہیں، ایک کو ہم صغیرہ کہتے ہیں. اچھا، کبیرہ کا معنی ہوتا ہے بڑے اور صغیرہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹے. صحیح. اب اس کو اصطلاحی انداز میں دیکھا جائے تو کبیرہ ان گناہوں کو کہتے ہیں کہ جن کی وعید قرآن و حدیث میں باقاعدہ ذکر کی گئی. صحیح. جیسے جھوٹ ہے، جیسے مثال کے طور پر قتل ہے، زنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چوری ہے، سود وغیرہ ہے. یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. اچھا، جن کی وعیدات یا جن کی وعیدیں قرآن و حدیث میں نہیں آئیں لیکن ہیں وہ گناہ، تو انہیں صغیرہ کہتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ صغیرہ پر تکرار سے وہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. صحیح. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ درجہ بندی جو کی گئی ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ مسلمان کو چاہیے کہ ہر گناہ کو بڑا سمجھے، بالکل کسی صحیح. گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے بالکل صحیح. کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے میں کر لوں. خدا نہ خواستہ بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حضور پکڑ کا باعث بن جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب آ جائیے نیکیوں پر. اچھا، ہم ایک اصطلاحی انداز میں یا عرفی طور پر دیکھیں تو نیکیاں بھی صغیرہ کبیرہ ہوتی ہیں. کچھ بڑی نیکیاں ہوتی ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ، کچھ چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا، کسی کے آگے سے جو ہے نا رکاوٹ ہٹا دی راستے میں سے. لیکن علماء یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ چھوٹی اور بڑی یہ سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ورنہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا. بالکل صحیح. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے چھوڑنا مت. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے کرنا مت اور نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے چھوڑنا مت. یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لو، کبھی بھی ناکام نہیں رہو گے. اور پھر ایک اصطلاحی انداز میں اگر ہم دیکھیں فقہی اعتبار سے تو مثال کے طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں فرض ہے، یہ بھی نیکی ہے، واجب ہے، یہ بھی نیکی ہے. اچھا جی، سنت موقدہ یہ بھی نیکی ہے، سنت غیر موقدہ یہ بھی نیکی ہے، اور اس کے علاوہ مستحبات یہ بھی نیکی ہے. اچھا، اب فرض کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں تو گناہوں میں حرام آتا ہے. واجب کے اگینسٹ دیکھیں تو جو ہے وہ اس میں عام طور پر مکروہ تحریمی آتا ہے. اچھا، سنت موقدہ کے اگینسٹ دیکھیں تو اساءت یعنی برا ہے. سنت غیر موقدہ کے اگینسٹ جو گناہ کے زمرے میں ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور مستحب کے اگینسٹ جو ہے خلاف اولا ہے. تو یہ درجہ بندی کی ہے. لیکن آخر میں یہ کہوں گا کہ جو کام ہمارے کرنے کے ہیں تمام میں انسان دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ یہ ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ جو بھی کام آپ کے کرنے کے نا نیکیاں وہ کیجئے، اور جو کرنے کے نہیں ہیں یعنی برائیاں گناہ اس کو چھوڑ دیجئے. یہاں تک کہ لایانی باتوں کو بھی حدیث پاک میں ہے کہ اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ لایانی کلام کو بھی چھوڑ دیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں لیکن کالر کو ایک دو شامل کر لوں پھر آتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ سرما لگنے والا ہو، جو یعنی کہ ایک سرما ہوتا ہے جو لگنے کے لیے آنکھوں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے. مطلب سرما آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں یہ ہے نا؟ سرما آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں. جی ہاں جی. نہیں، سرما وہ جو لگنے والا ہوتا ہے. لگنے والا سرما جلتا ہے، جو جلتا ہے، جلن ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے. جو سرما ڈال کے ٹھیک ہے، جلن ہوتی ہے آنکھوں میں. ٹھیک ہے. اور جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کرم، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے. جی ماشاء اللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. ماشاء اللہ آپ کی بہت پیاری ٹرانسلیشن چل رہی ہے. اور میں دو سوال کرنا چاہوں گا. جی پوچھیں. میں خود معذور میں تو خود وضو بھی نہیں کر سکتا ہوں اور تیمم بھی کا طریقہ بتا دیں. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وضو جیسے کبھی ایسے تیمم بھی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کے ساتھ آپ تھوڑا سا فون سے تھوڑا سا فاصلہ کریں، آواز سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کا دیا.
تو جیسے وضو کرتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ فالو کرنا پڑتا ہے تیمم. لیکن میں نے جو ایک ہاتھ نہیں کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں مکمل کلیئر جواب دے دیجیے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، معذور ہوں، وضو کس طرح کروں گا؟ یہ سب کمرے میں رہتا ہوں کے بارے میں مکمل جواب دیجیے گا. دوسرا یہ سوال ہے کہ میں خود استنجا بھی نہیں کر سکتا ہوں. استنجا بھی نہیں کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں تیمم، ایک کمرے میں رہتا ہوں، تیمم وغیرہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں ان کے. دونوں ہاتھ آپ کے کام نہیں کرتے؟ جی سر، ایک جو الٹا والا ہے وہ نہیں کام کرتا ہے، جو سیدھا والا ہے وہ کام کرتا ہے. سیدھا تو میں خود ویل چیئر پر نہیں بیٹھ سکتا ہوں، واش روم نہیں جا سکتا ہوں. اچھا، ہیں بھی ویل چیئر پر؟ آپ ویل چیئر پر ہوتے ہیں؟ اچھا، ایک تو سمجھ نہیں آ رہے تھے الفاظ کچھ، چلیں جتنا سمجھ آیا بتا دیں گے. جی قبلہ، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ گناہوں کی اسباب اور وجوہات کیا ہیں، جبکہ انسان تو فطرت سلیم پر پیدا ہوا ہے، پھر گناہوں کا تصور؟ جی دیکھیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی کہ ہر بچہ اس فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. لیکن گناہوں کے اسباب میں جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں، وہ ہے کہ انسان آخرت کے حوالے سے غفلت میں ہو جائے اور دنیا کی زندگی میں اپنا سارے مقاصد، سارے آبجیکٹیو جو اس دنیا کو سمجھ لیں. بالکل صحیح. جب وہ آخرت سے نکلتا ہے تو پھر اگلا اسٹیپ جو آتا ہے، پھر اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہوں وہ کرے. صحیح بات. لہٰذا وہ اس طرف آگے بڑھتے بڑھتے اپنے ہی نفس کی عبادت میں لگ جاتا ہے، جو بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمائی کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ بالکل. جب وہ اس لیول پہ جاتا ہے تو بس اب وہ جیسے جب اللہ معبود ہے تو اللہ کے احکامات کو ماننا ہے. صحیح بات. تو جس شخص نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا تو اس اپنے نفس کی مانے گا. بالکل. اس سے اگلا اسٹیج پھر ایک اور آتا ہے جو بات پھر سورہ یاسین میں اللہ نے فرمائی. قیامت کے دن کھڑے ہوں گے سارے کے سارے انسان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ درجہ بندی کر رہا ہوگا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ جنت والے ہیں، یہ جنت الفردوس والے ہیں، کچھ اصحاب اعراف ہیں. اب ان کو الگ کرو جو یہ وامتازوا ایھا المجرمون. آج کے دن جو ہے وہ ان کو مجرموں کو الگ کر دو. ان کو الگ کر کے کہا جائے گا الم اعہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے بنی آدم کہ ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا. اللہ. اب وہ شیطان کے لیے نماز تو نہیں پڑھ رہا، کوئی روزہ تو کوئی نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ کوئی شیطان کے لیے نہیں دے رہا، لیکن شیطان کے احکامات کو ماننے لگ جانا اور اس کے وسوسوں پر عمل کرنے لگ جانا، گویا ایک ان ڈائریکٹڈ لائف انسان گزارے، ایک مس ڈائریکٹڈ لائف گزارے اس بنیاد پر کہ جو میرا نفس کہہ رہا ہے وہ کروں گا، جو شیطان نے وسوسے ڈال دیے، دل چاہا وہ کر لیا. تو گناہوں کی، حالانکہ انسان فطرت اسلام پہ لیکن چونکہ اس فطرت اسلام کو پریکٹس نہیں کیا، اللہ کی عبودیت اور اللہ سے جو تعلق تھا بندہ اور رب کا، اس کو پریکٹس نہیں کیا تو نفس کو معبود بنا لیا، کسی نے شیطان کو معبود بنا لیا. ایک اور اس سے اگلا سٹیپ جو پھر آتا ہے اسی طریقے سے، وہ حدیث میں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ. بالکل. کچھ لوگ ہیں وہ پھر مال کو جب اس کی بندگی شروع کر دیتے تو پھر گناہوں میں ہی پڑیں گے، حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے، اچھے اور برے کی تمیز چھوڑ دیں گے. ان کے لیے یہ ہوگا کہ مال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جائے. تو گناہوں میں پڑنا جو آپ کا سوال تھا، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ انسان آخرت سے غفلت میں پڑتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں گم ہو جاتا ہے، اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے اور جو ہے وہ گناہوں کے اندر چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل تفصیل سے آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا. میں ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں اجر و ثواب کے حوالے سے جو تذکرہ ملتا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید موٹیویٹ کس طرح کرتا ہے ثواب کے حوالے سے، اور کس طرح ترغیب دلاتا ہے اپنے بندوں کو کہ اس طرف آؤ، اس طرف بھلائی. قرآن کریم کا اپنا ایک انداز ہے جس کو استدلالی انداز کہتے ہیں، میتھڈالوجی کہتے ہیں آج کی زبان میں. جی. قرآن کریم سورہ قصص میں قارون کا تذکرہ کرتا ہے، بہت پیسے والا تھا، دنیا داری میں سب سے آگے تھا. تو قرآن کریم نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا، اس میں آیت جو ہے اس کا ترجمہ میں چاہتا ہوں کہ پیش کر دوں. جی جی. تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ باٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا. صحیح. جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی مل جائے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے یہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. اللہ.
اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. اب ذرا سا اس آیت پر توجہ دیجئے. تو ایک تو صبر کرنے والے جو دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی کیفیات اور حرص، لالچ، طمع اور اس کی وجہ سے سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ جنم لیتے ہیں، ایک عمل سے رک جاتے ہیں کہ وہ صبر کرے کہ میرے رب نے جو کچھ عطا کیا ہے بس یہی سب کچھ ہے. واہ سبحان اللہ. اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا. تو بری تقدیر صبر نہیں ہے، بری تقدیر وہ ہے جو لالچ کر کے اپنے تقدیر بنانا چاہتے ہیں. صحیح بات. اور پھر قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر شکر والوں کے لیے بھی کیا ہی بہترین اجر ہے شکر والوں کے لیے. پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے اجر عطا فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطبت کرتے ہوئے یہ فرمایا ان لوگوں سے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کہ وہ کون لوگ ہیں. سورہ رحمان پورے پڑھ لیجئے، یہ تقوی ہے. اور جو باطل کی کیفیت ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو اب باطل کیا ہے؟ جعل حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو یہ جو زہوق کی کیفیت ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان جب برباد ہوتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا. خیانت وہ کرتا ہے، بددیانتی وہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کے ساتھ لوگوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا، وقتی فوائد اٹھانا، رشوت لینا زندگی کے. اور یہاں تک کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اپنے مقصد کے لیے کہ وہ اس میں سے اپنے مفادات نکالتا ہے. اور پھر جب خرابیاں ہو جاتی ہیں تو پھر جا کر کہتا ہے آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے. ماں باپ کو اف نہ کہنے کا ہے، یعنی اف تک سے روکا گیا کہ ماں باپ کو نہ کہو، لیکن وہ ماں باپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ماں باپ کا دل دکھاتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جی میں تو حج پر جا رہا ہوں، میں عمرے پر جا رہا ہوں. تو وہ سارے اعمال و وظائف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کے اعتبار سے بیان کیے اس کو رد کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میں اجر و ثواب کا مستحق اس لیے ہوں کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. میرے نبی نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ کچھ شرائط بھی عائد کی ہیں، کچھ دین نے پابندی بھی لگائی ہے. ثواب ضرور ملے گا، شفاعت ضرور ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کا، اسلام کا مذاق نہ اڑائیں. اب بھی ہم توبہ کریں اور در خداوندی پر ایسا سجدہ کریں جو توبۃ النصوح کا سجدہ ہو. کیا بات ہے. میں کالرز کو شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ بھائی جان سوال ہے، مجھے نا میدے کا مسئلہ تھا اور مجھے نا نماز کے لیے جب استنجا کرتا ہوں نا تو پھر مجھے استنجے بھی ہو جاتا ہے، حاجت ہو جاتی ہے، نماز کے اندر بھی ہو جاتی ہے اکثر. ٹھیک ہے. تو وضو کرنا کہہ رہے ہیں پڑتا میرے میدے کا مسئلہ تھا، نماز کے اندر بھی استنجے کی حاجت ہو جاتی ہے. جی کیا سوال ہے اس میں آپ کا؟ حال دوسرا سوال یہ ہے، نماز تراویح میں ایک بار سنا پڑھنی چاہیے اور بار بار پڑھنی چاہیے. کیا نماز تراویح میں ایک بار سنا پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے؟ سنا ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے، آپ بار بار ہر بار پڑھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال آپ کا؟ مفتی صاحب کا نمبر بہت ضروری چاہیے. جی مفتی صاحب کا نمبر چاہیے، بہت ضروری. چلیں دے دیں گے آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بہن کیا سوال ہے آپ؟ جی بھائی میں کتور سے بات کر رہی ہوں اور مجھے نا سوال یہ پوچھنا تھا کہ نفلی نماز ایک وقت میں ہو سکتی ہے؟ جی نفلی نماز ایک وقت تراویح پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، ایک وضو میں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک وضو میں نفلی نماز. اچھا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، میں نے آگے بھی پوچھا تھا، آپ کو صحیح سمجھ نہیں لگی تھی، یہ جو جلنے والا سرما ہوتا ہے آنکھوں میں روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں ہم؟ جلنے والا سرما یا جلنے والا؟ ڈاکٹر نے دیا نا نظر کے لیے، تو وہ آنکھوں میں ڈالے نا تو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے. جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. چلیں اذان عصر براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے دیں گے فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی. ہم نماز عصر ادا کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.